جن لوگوں کو ہم نے خاص کیا ہوا ہے ان لوگوں کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ 3 گروہ ہیں، گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان لوگوں میں کتاب کے وارثوں میں، کتاب کا وارث تو ہم نے بنایا ہے۔ اور اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، استفینا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا وارث کوئی غیر نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ قرآن کا وارث انہی لوگوں کو بناؤں گا جن کا میں اپنے بندوں میں انتخاب کر جاؤں، جنہیں میں چن لوں۔ ٹھیک ہے، غیرہ کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا، دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں پہلے گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان میں کچھ وہ ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ان میں وہ ہیں مقتصد، جو میانہ روی والے ہیں، جو درمیانہ چلنے والے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسری گروہ کا ذکر فرمایا کہ کچھ ان میں وہ ہیں سابقٌ بالخیرات، جو نیک کام کرنے میں سابقٌ سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تذکرے پچھلے جمعے کو بھی ہو رہے تھے نا، سابقو، جلدی کرو ساریو۔ فرمایا ان میں کچھ وہ ہیں کتاب کے وارث تو تینوں ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ برابری والے ہیں، اور کچھ ان میں سابقٌ بالخیرات، نیک کام کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، بِإِذْنِ اللہ۔ اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، اگر کوئی نیکوکار ہے تو یہ کمال اس اللہ کا ہے جس اللہ نے اسے نیک کام صادر فرما دیا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا، بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یحلون فیہا، اور انہیں ان باغات میں پہنایا جائے گا، من اساور، جنت کے کنگن انہیں پہنا دیے جائیں گے، من ذہب، جو سونے کے بنے ہوئے کنگن ہوں گے، سونے کے، ٹھیک ہے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں کے ہار ان کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں، لؤلؤ، ٹھیک ہے، من اساورا، جنت کے کنگن انہیں پہنا دیا جائے گا، اور انہیں لؤلؤا، موتیوں کے ہار ان کے گلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں حریر، ریشم کا لباس ہوگا۔ وقالوا، اور جب ریشم کا لباس پہنا دیا جائے گا اور انہیں موتیوں کے ہار دیے جائیں گے، اور انہیں جب من اساورا، سونے کے کنگن دیے جائیں گے، تو یہ کہیں گے قالو، کہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، اس ذات کے لیے، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ جس نے ہم سے ہر قسم کی پریشانی کیا کر دی؟ دور کر دی ہے۔ ان ربنا، اور کہیں گے بے شک ہمارا رب جو ہے لغفور، بخشنے والا ہے، شکور، بڑا ہی قدردان ہے۔ الذی، وہ ذات ہے، احلنا، جس نے ہمیں اتارا ہے دار المقامت، ٹھہرنے کے گھر میں، من فضلہ، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب،
اور ایسے جگہ میں ہمیں اتارا ہے، داخل کیا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب، اور نہ ہمیں اس جگہ میں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن ایمان والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہو، وہیں پر اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ اعلان کرے کہ قرآن سے میں انکار کرتا ہوں، یہ ہرگز مطلب نہیں، یہ بھی ہے، لیکن قرآن در حقیقت قرآن کی آیات سے انکار کرنا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں، بندے وہ کام کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس لیے قرآن کا انکار بن جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی سنت کے خلاف کریں گے، شرک کریں گے، بدعت کریں گے، تو پھر یہ قرآن کا انکار ہے نا، سنت کا انکار ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہ کہ کہیں گے کہ ہمیں ان میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور نہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کذالک لا یقضی علیہم، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتو، کہ یہ مر جائے، یعنی یہ وہاں مریں گے بھی نہیں، یہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، ان تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے، لیکن اللہ فرماتے انہیں کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، اور انہیں اعلان تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ یہ مر جائیں گے، ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، اور ان کو جو عذاب دی جائے گی ان میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کذالک، اسی طرح اللہ فرماتی ہیں، نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکرے کو یہ بدلے دیتے ہیں، یہ بدلہ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح دیتے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے اس جہنم میں اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم صالح اعمال کریں، غیر الذی، برخلاف ان اعمال کا، کننا نعملو، جو ہم نے اس سے پہلے دنیا میں انجام دیے ہیں، یعنی ہمیں دنیا میں بھیج دے اللہ، تاکہ ہم توحید پہ برقرار رہیں، شرک نہ کریں، اور ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم سنت عمل پیرا ہو جائیں، برخلاف جو ہم نے بدعات کیے ہیں وہ چھوڑ جائیں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، آیا تمہیں عمر نہیں دی تھی، آیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا کیا ہے تو نے، ما یتذکر فیہ من تذکرا، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کی تڑپ رکھے وہ اس زندگی میں نصیحت کا حاصل کر سکتا ہے، لیکن وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی میں نے بھیج دیا ہے، لیکن کیا کر دیا ہے، تم نے اس کے برخلاف عمل کیے، فذوقوا، تو آج چکو، ہاں ذوقو، چکو عذاب جہنم کا، فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے اب عذاب چکو، ظالموں کا آج کے دن کوئی مددگار نہیں ہے، کیا کرو، چکو عذاب، ابھی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ان آیات پہ غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں یہ تین گروہوں کا اللہ نے کیا کیا ہے ذکر فرمایا، شروع میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین، کوئی غیر کتاب کے وارث نہیں بن سکتے ہیں، ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے، استفینا من عبادنا، جن لوگوں کا ہم نے اپنے بندوں میں انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے
کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے، کتاب کے وارث یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اوپر زیادتی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نیکیاں بھی کی ہوگی لیکن ان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے۔ ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ اور یہاں پہ ایک بات ہے، اللہ نے فرمایا لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گناہ تو کیے ہیں لیکن صرف اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی اور کو گمراہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آج کل گمراہ کیا جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ کس طریقے سے لوگ قرآن کا درس نہ سنے ہیں، یہ گمراہ ہو جائیں اس بات سے۔ ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے سننا ہے اور جن میں انابت ہے وہ ہر حال میں سنیں گے اور انہیں بات سمجھ بھی آئے گی اور آ بھی گئی ہے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی ان کے گناہ جو ان کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس گروہ کو، ان لوگوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور دوسری گروہ، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، فرمایا ان میں وہ لوگ ہیں مقتصدن جو درمیانے ہیں، یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اس معاملے میں کہ ان کے گناہ اور نیکیاں دونوں آپس میں برابر ہیں۔ ان کے گناہ اور نیکیاں کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں کے برابر ہیں، یحاسب حسابا یسیرا، اس گروہ کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا لیکن حساب یسیرا، بڑا آسان کر کے۔ ان سے حساب ہوگا لیکن کیا؟ بڑا آسان کر کے ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور تیسرے گروہ کا نام لیا، فرمایا سابقم بالخیرات، اور اس میں ایک گروہ وہ ہے ان میں سے سابقم بالخیرات جو نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ والا گروہ جو ہے یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب، انہیں بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب و سزا کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو گروہ ہے نا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ بغیر حساب و کتاب کے کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو ان کا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جانا ہی ان کی سزا سمجھی جائے گی۔ میدان محشر میں ان کا کھڑا ہو جانا ہی کیا؟ ان کی سزا سمجھی جائے گی، انہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں دو برابر بھی ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں، یحاسب حسابا یسیرا، ان کے ساتھ حساب کیا جائے گا بڑا آسان کر کے۔ آپ کہیں گے بھائی حساب بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا، مطلب کیا ہے؟ حساب بھی اور آسان بھی؟ اگر اللہ فرمائے میرے بندے میں نے 70 سال زندگی دی ہے، میں نے 80 سال زندگی دی ہے، اور 70-80 سال زندگی کا حساب نہیں دینا ہے، صرف 80 سیکنڈ کا حساب دینا ہے، اللہ کی قسم ہم میں کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ صرف اگر اللہ فرمائے نا کہ 70 سیکنڈ کا حساب دے دے تو ہم دے سکتے۔ تو حساب بھی اور آسان بھی، مطلب کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں ایک پردے کے پیچھے کر دیا جائے گا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے،
اور اللہ فرمائیں گے میں نے تم پہ یہ احسان کیا ہے، یہ انعامات دیے ہیں، میں نے تمہیں یہ احسانات کیے تم پر، آیا کیے کہ نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اللہ تو نے انعامات کیے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلاں فلاں جگہ میں تم نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں، فلاں فلاں جگہ میں میری یہ نافرمانی کی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ یہ نافرمانیاں کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پردے میں یہ حساب ہے، یسیر آسان حساب۔ اور تیسرا گروہ جن کے ساتھ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن کون ہیں جنت جائیں گے تو ملے گا کیا؟ چند احادیث سنیے۔ 3 بندے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، اور پھر 3 بندے ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب جنت میں جانے والے 3 بندے کون سے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور مستدرک حاکم نے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ قال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ورزا علی اول ثلاثۃ يدخلون الجنۃ، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ وہ 3 بندے پیش کر دیے ہیں جو سب سے پہلے لوگوں میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ 3 بندے اللہ نے مجھے دکھا دیے جو سب سے پہلے کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ وہ 3 مجھے دکھا دی۔ ان 3 میں سے پہلا بندہ کون ہے؟ شہید، وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، اللہ کے راستے میں قتل و قتال کیا ہو، کفار کی گردنیں اڑا کے رکھ دی ہو، وہ بندہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے شان و شوکت سے جائے گا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو سارے نبی ولی دیکھیں گے اور ایک خوشبو معطر ہو جائے گا وہ جگہ جس راستے سے یہ گزرے گا، سارے کہیں گے یہ کون ہے؟ کہاں جائے گا؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلسطین میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو افغانستان میں نیٹو کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنی بندوق اپنے تلوار یوں کاندھوں پہ رکھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پریکٹیکلی سمجھایا کہ یوں انہوں نے کی ہوگی اپنے بندوق، جس نے کلاشن سے جہاد کیا ہوگا وہ یوں، اور جس نے تلوار سے کیا ہوگا وہ یوں پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے، اور سارے نبی ولی گردن مروڑ کے ان کا تماشا کریں گے، دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے ٹھکانہ سامنے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جنت میں کیا کر دیتا ہے؟ سامنے کر کے شہید کو دکھا دیتا ہے، یہ اتنے شان و شوکت میں۔ اور دوسرے نمبر پہ وعفیف متعفف، اور میرے نوجوان دوستو سن لینا، اس بات کے مفسرین نے محدثین نے 2 معنی کیے۔ وعفیف متعفف، ایک معنی یہ ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا کہ جو ضرورت مند، حاجت مند اور اہل و عیال ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جو ضرورت مند اور حاجت مند ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے اپنا دست طلب دراز نہ کرے۔ اور قرآن نے ان کی صفت ذکر کی ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ نادان آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے واسکٹ پہنی ہے، مولوی صاحب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، مولوی صاحب نے گھڑی پہنی ہے، یہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس لیے کہ یہ کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتا ہے۔ ہاں، تو یہ سمجھتے ہیں، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ ہوتا ضرورت مند ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے محبوب عمل یہ ہے، فرمایا کہ بندہ جائے اور رات کو کسی کا عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈالا ہے، وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
تو فرمایا وعفیف متعفف، اور ایک معنی میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ہے، فرمایا وعفیف متعفف، دوسرا معنی یہ کہ وہ نوجوان متعفف جو خود بھی پاک دامن رہتا ہے، دوسروں کو بھی پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو بھی پاک دامن رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو خود بھی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے، وہ نوجوان یہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہے۔ اور نمبر 3، عبد مملوک احسن عبادت اللہ، وہ غلام، وہ ملازم، وہ نوکر جنت میں جائے گا کہ احسن عبادت اللہ، کہ غلام ہونے کے باوجود، ملازم ہونے کے باوجود بھی احسن عبادت اللہ، وہ بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت بجا لائے۔ آج کل اگر کسی کو نماز اصل وچ آسان دفتر چھوڑنے، ٹھیک ہے، ڈپٹی ہونی ہے، تو پھر نماز اکثر رہ جائے گی۔ ہاں، یہ سب سے پہلا وہ ملازم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا کہ جو کام کرنے کے باوجود بھی، غلامی کرنے کے باوجود بھی، ملازمت کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑتا، رب کی عبادت صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ آدمی، اور وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ، اپنے کام کو امانت داری سے انجام دیتا ہے۔ تو یہ کون؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جنت میں جانے والے تو یہ، لیکن جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ تو 3 بندے وہ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ وہ کون ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 بندے ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو جب جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلا بندہ الدیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور والرجلۃ من النساء، عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت جنت نہیں جائے گی۔ ومدمن الخمر، اور شراب نوشی کرنے والا جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فَأَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَا، شراب نوشی کرنے والے کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مدمن فرمایا مداومت سے ہے، جس نے ہمیشہ شراب پی رہا ہے، جس نے غلطی سے پیا ہو اللہ اسے معاف کر دے گا، توبہ ہو کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن مدمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شراب ہی پی رہا ہو۔ تو فرمایا ہے اللہ کے رسول، ہم نے شراب پینے والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن فمد دیوس، دیوس کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیوس کون ہے؟ سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، وہ دیوس وہ ہوتا ہے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، لا یبالی علی من دخل علی اہلہ، جو اس کے گھر میں غیر مرد آتے رہتے ہیں، ان کی بچیاں سامنے پھرتی ہے اور اس بات پہ اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اس بات کا اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ غیر مرد آتے ہیں اور غیر مرد چاچا زاد بھائی بھی ہے، دیور بھی ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، یہ کمزوریاں ہم میں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جو اسے گناہ سمجھ کر انتہائی مجبوری سے ہوتا ہے، ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے، چاہے میں کروں یا ہر بندہ کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ تو ہم نے کھل کے بیان کرنا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دیوس بندہ جو ہے جنت نہیں جائے گا کہ جس کے گھر میں غیر مرد آتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2 والرجلۃ من النساء، اور وہ عورت جنت نہیں جائے گی جو عورت ہونے کے باوجود مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون عورت ہے؟ فرمایا التی تشبہ بالرجال، وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی آج دنیا میں پھر رہی ہے۔
جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. ہاں یہ مشابہت اختیار کرتی ہے. اب مردوں کی مشابہت، اب یہاں کلائی ہاتھ تک، یہ بازو مرد کے تو ہوتے ہیں، کبھی آپ نے مرد کے ادھر تک دیکھے یہ بازو، لیکن عورت کے یہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یہ پانچے مرد نے تو بالکل نیچے کر دی جو سنت کے خلاف ہے، لیکن عورتوں کے یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، بال کاٹنا عورت کے لیے حرام ہے سوائے حج اور عمرہ کے، کہ جب وہ مکمل ہو جائے تو یہ 3 بند ایسے کر کے سر سے تھوڑے سے بال کاٹ دے، یہ جائز ہے صرف. اس کے علاوہ بال کاٹنا، عورت کا حسن رکعی اللہ نے سر کے بالوں میں ہے، اور مرد کا حسن رکعی داڑھی میں ہے. کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، یہ باروب ہوگا، اور اس کو اللہ نے حسن ہی اس میں دیا. اگر اس میں حسن نہ ہوتا تو اللہ یہ داڑھی اس کے منہ پہ پیدا ہی نہ کرتا، کیونکہ اللہ نے قسم اٹھا لی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم جو اٹھا لیے. تو یہ حرام ہے، لیکن وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. تو فرمایا وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی. اور نمبر 3، وہ ایک بندہ وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے کہ جو شراب نوشی کرنے والا ہو، جو شراب پینے والا ہو، مداومت اختیار کرنے والا ہو، وہ جنت نہیں جائے گا. اور اگر آپ کہیں تو 3 بندے اور بھی ذکر کر دیتا ہوں، حدیث ذکر کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہی آئے، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، اور حضرت شفیع الاصبحی آ گئے ہیں، بڑا سفر کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. جب آئے مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں، تو جب پوچھا گیا کہ یہ کون بندہ ہے، لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بیٹا، میں نے درس سنا، اور درس کے بعد سارے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، صرف میں اور ابو ہریرہ مسجد نبوی میں رہتے ہیں. میں جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا حضرت جی آپ کو اللہ کی قسم ہے، آج مجھے آپ نے وہ بات کرنی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی ہو، آپ کے کانوں نے سنی ہو، اور آپ کے دل نے محفوظ کی ہو. وہ بات آپ نے بتانی جو آپ کے کانوں نے سنا ہو اور آپ کے دل نے محفوظ کر لیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں، اور جو ہی کہتے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو فوراً بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتی ہیں تو کہتے ہیں ایک دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتا دیجئے، کوئی بیان کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے. تو کہنے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ 3 بندوں کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ 3 بندے وہ ہیں، ایک بندہ قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی ہے، اتنے انعامات دیے ہیں، اتنے احسانات تم پہ کیے ہیں، بدلے میں تم نے کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے انعامات کیے ہیں، میں نے بدلے میں تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، میں تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں، میں کٹ مر چکا ہوں. اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، اے میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، تو نے تو اس لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے بہادر اور دلیر بندہ سمجھ لیں. تو نے تو اس لیے جہاد کیا ہے مجھے لوگ بہادر کہیں، مجھے دلیر کہیں، اور تجھے بہادر اور دلیر کہا جا چکا ہے. آج تیری جنت میں جگہ نہیں، تیرے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. یہ جہنم میں چلا جائے گا، کہیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ. اور دوسرا شخص آئے گا، وہ قاری اور عالم ہوگا. اللہ فرمائیں گے میں نے علم دیا تھا،
میں نے قرآن کا علم دیا، میں نے تجھے آواز دی تھی، میں نے تمہیں علم سے نوازا، یہ انعامات کیے۔ وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے علم دیا، لیکن فلاں مدرسے میں مدرس رہا ہوں، فلاں مسجد میں میں خطیب رہا ہوں، میں لوگوں کو بیان کرتا، میں نے قرآن بیان کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نا کذبت عبدی، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو بیان اس لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے خطیب صاحب کہے، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، لوگ مجھے استاد العلماء کہیں، لوگ مجھے شیخ القرآن کہیں، اور یہ باتیں تجھے کہی جا چکی ہیں۔ آج تیری جگہ جنت میں نہیں ہے، تیرے لیے جہنم کو تیار کیا ہے، لے جاؤ۔ اور تیسرا بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کر دیا ہے، مال کیسے استعمال کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے مدرسے میں لگایا ہے، میں نے مسجد میں استعمال کیا ہے، میں نے طلباء پہ خرچ کیا ہے، میں نے سخاوت کے دریا بہا کے رکھ دیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا ہے کہ لوگ مجھے کہے فلاں بڑا مال خرچ کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے، تجھے دنیا میں صحیح کہا گیا ہے، اب تیری جگہ جنت میں نہیں ہے، جہنم تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اسے بھی جہنم میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ایسے جہنم میں، اور یہ باتیں کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں اور میرے گھٹنے پہ یوں ٹاپ مار کے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ قیامت والے دن اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ یہ تین بندے ہیں قیامت والے دن جہنم کی آگ انہی کے ذریعے بھڑکا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمائے یہی تین بندے ہیں قیامت والے دن انہی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو صرف جب آگ ان کے ذریعے بھڑکایا جائے گا اور بظاہر انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں، تو جنہیں نے کلا قرآن کی مخالفت کی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں بچائے۔ بہت مشکل ہے اس دور میں، اگر آپ دیکھیں کھلم کھلا قرآن کی مخالفت کی جا رہی، کھلم کھلا قرآن کی دشمنی کی جا رہی ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں اس پر ہمیں سوچنے، غور و فکر کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا نازک دور جا رہا ہے، فرمایا ایسا دور آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نیک کام کرنا وہ انگارے کو منہ میں لینے کے برابر ہو جائے گا۔ وہی دور تقریباً آ گئے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے کوئی موقع تلاش کرنا پڑتا، پہلے گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی، لیکن آج گناہوں کا مجموعہ خود موبائل کی شکل میں، مختلف اشیاء کی شکل میں میرے اور آپ کے جیب تک آ پہنچا ہے۔ ہم کیسے بچ پائیں گے؟ ریاکاری سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تین بندے، عالم ہوگا، قاری ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، نام کے لیے تو نے کام کیا ہے، سخی ہوگا جہنم میں جائے گا، نام کے لیے مال خرچ کیا ہے، رشتہ شہید ہوگا، نام کے لیے تو کٹ مرا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، وہ دونوں بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مصری ابراہیم خلیل اللہ ہے اور لیبر ان کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن تیار کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے نام کا مدرسہ تیار کر دیا ہے، ہم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، لیکن اللہ قبول کرنے والا تو ہی ہے، تو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔